تو پاک کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے خطائیں ہوئی معاف فرما دے۔ تیری زمین پر رہتے ہوئے اے اللہ جو سرکشی ہم نے کی اور خواہشات پر چلے، تو کریم رب ہے اور تو معافی سے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم پاپی مجرم ہیں اور اپنے جرموں کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں۔ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج تک جو خطائیں ہوئی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے سب گھر والوں کے لیے، تعلق والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں اور تو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تیرے دین سے دور ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ اے اللہ پوری دنیا نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اور سب اس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو بچانے والا ہے۔ اے اللہ اس امت کے لیے تیرے نبی کے آنسو بہے ہیں اور تیرے نبی نے قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ یہ آج اس امت کا کوئی سہارا نہیں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آج تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صدیوں سے یہ امت اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی اور اس امت کے ہٹنے کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ کفر باطل والے کفر پر مر رہے ہیں۔ اے اللہ اس امت سے اتنا بڑا جرم ہوا، تو نے فضل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت عطا فرمائی، اس محنت کو اس کے لیے آسان کیا، لیکن اس امت نے اس محنت کو نہ کیا عمومی طور پر۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اس امت سے جہاں بھی اور جس وقت میں بھی جو بھی ناقدری ہوئی معاف فرما دے۔ اے اللہ تو گندگیوں سے خوشبو والے پھول نکالتا ہے، تو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل مردہ ہیں، تیری یاد سے غافل ہیں، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے، ان میں اپنی ذات کا یقین اور ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ اس میں اپنی محبت عطا فرما دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے سارے شعبے بگڑے ہوئے ہیں، خواہشات کو ہم نے اپنی زندگیوں میں بھرا ہوا ہے، غیروں کے طریقوں پر ہم آ گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری زندگیوں کے سارے شعبوں کو گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک فرما، اپنے پاکیزہ احکام ہمارے زندگیوں کے شعبے میں زندہ فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شفقت اور تربیت کا ملکہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضور والے اخلاق عطا فرما اور حضور والی خدمت کا جذبہ عطا فرما کر نوجوانوں کو ساری انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما اور نوجوانوں کو دین پر کی محنت پر لانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت ایسی فرما جیسے آپ کے صحابہ نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ اے اللہ یہ لاکھوں کا مجمع آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے، دینے میں پہل کرتا ہے۔ آج ہم سب اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کے ڈھیر لے ہوئے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اے اللہ اس کی بھی ہم قدر نہ کر سکے، اے اللہ اس کام کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کام کی قبولیت کے لیے جو صفات ہے اے اللہ تو ہمیں وہ صفات عطا فرما۔ اے اللہ اس کام کے لیے ہماری تربیت فرما۔ اے اللہ جتنی بھی تیرے راستے میں لوگ اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو تو قبول فرما اور سب کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ بیرون ملکوں میں جماعتیں پھر رہی ہیں، جنگلوں میں اے اللہ پیدل جماعتیں چل رہی ہیں، صحراؤں کے ٹیلوں پر یہ جماعتیں پھر رہی ہیں۔ اے اللہ تو ان کے چلنے کو قبول فرما لے، ان کے نکلنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو کسی کی محنت کا محتاج نہیں ہے، تیرے لیے تو ایک انسان کو ہدایت دینا اور ساری انسانیت کو ہدایت دینا برابر ہے۔
ہے، اور تو نے خود اپنے قرآن میں فرمایا کہ ایک جی کو زندہ کرنا اور سارے جانداروں کو زندہ کرنا میرے لیے برابر ہے۔ اے اللہ تو کریم رب ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دے کر، تیرے فضل کا واسطہ دے کر تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ ہدایت کی نعمت سے ہم سب کو نواز دے، ان سب کو ہدایت عطا فرما دے، اپنا قرب عطا فرما دے، ان سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں، اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، اے اللہ جتنی تیری مساجد تیرے گھر ہیں، سب کی تو حفاظت فرما، سب کو تو اپنے محنت والے اعمال سے آباد فرما، اور اے اللہ ان میں محنت کرنے والوں کو سب کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ سب کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ سب کو تو اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما۔ اللہم واقعتاً کواقعت الولید وتثبیتاً کتثبیت موسیٰ علیہ السلام۔ اے اللہ تو نے ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیا۔ اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت میں ہیں، ہم سب سے اے اللہ اس دین کی محنت کا کام لے لے۔ اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، اور تو بہترین ان کا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ تمام پریشانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ذہنی رنج اور نفسیاتی امراض سے تو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں جس سے ہم مانگیں، اور تو کریم رب ہے۔ اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ساری رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جیسے تیرے نبی امت کو اس محنت پر چھوڑ کے گئے قربانی پر، امت کو پھر سے اپنی قدرت سے دین اور دین کی محنت پر اس سطح پر کھڑا فرما دے، ہر مسلمان کو اس دین کی محنت کرنے والا بنا دے۔ مساجد کو اے اللہ تو اس محنت سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری خوشیوں میں اور ہماری عیدوں میں اور ہماری غمیوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما۔